یوسف زئی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر؟ یہ آپ کی پارٹی اتنے سرے عام ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی، الزامات لگائے جا رہے ہیں. آپ نے تو موومنٹ چلانی تھی حکومت کے خلاف، آپ نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد بنانے تھے. آپ کی تو اپنی جماعت کے اندر اس وقت اتحاد کا فقدان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. بس دیکھیں، بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں اسی طرح ہوتی ہیں. جب پارٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، لیڈر جیل میں ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح چھوٹے موٹے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور جو الزامات لگے ہیں وہ بھی، ان کی بھی تحقیقات ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ معاملات جلد درست ہو جائیں گے. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ چھوٹے الزامات ہیں، جب وزیر اعلیٰ بیٹھ کر اپنی پارٹی کے سینئر لوگوں کو کہیں یہ سازشی ہیں، پھر اپنے سابق وزیر کو آپ یہ کویسچنئر بھیج دیجئے کہ آپ اپنے سوالات کے جواب دیں، آپ نے بے ضابطگیاں کی ہیں، یہ چھوٹے معاملات ہیں؟ نہیں، میں چھوٹے معاملات سچ میں کہوں گا کہ دیکھیں، جب معاملات چھوٹے تھے تو اس وقت تو انٹروین نہیں کیا گیا پارٹی کی طرف سے. جو مرکزی ہماری تنظیم ہے، لیڈرشپ ہے، ان کو شروع سے ہی اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. اور بڑے عرصے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی میں اختلافات کی باتیں ہو رہی تھی، تو ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے تھا اور اس کو روکنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے وہ چیزیں نہیں رکی، اور جو پہ اب جا کے میڈیا کے اوپر آ گئی ہیں. اب ظاہر ایک طرف سی ایم ہے، وہ بات کر رہا ہے کہ جی عمران خان نے کہا ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحقیقات ہو جائے. تو ہم تو بیچ میں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نہ تو ہم عمران خان سے ملے ہیں، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے کہ کون سا موقف ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے. اس لیے اس پہ زیادہ میں بحث نہیں کرتا، کیونکہ نہیں تو گنڈا پور صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، آپ کو اس پہ 100% یقین نہیں ہے؟ آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ وہ ویریفائی کریں کلیمز جو گنڈا پور صاحب؟ نہیں، میں نہ ان کو جھوٹا وہ کرتا ہوں، نہ میں دوسری طرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے الزام لگایا اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے تحقیقات ہو جائے تو بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب الزام لگا تھا سینٹ الیکشن کے دوران، تو عمران خان نے 20 ایم پی ایس کو فارغ کیا تھا پارٹی سے. اور الیکشن کے دوران، الیکشن کے قریب تھے اس دن، وہ دن الیکشن کے قریب تھے، اور 20 بندوں کو نکالا. تو اگر میرے خیال سے جو ظاہر ہے وہ سی ایم ہے، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس آئے ہوں گے، اگر وہ آئے ہوں گے تو وہ ضرور میرے خیال سے پارٹی کو دینے چاہیے. لیکن یہ وقت تھا آپ کا نزدیک یوسف زئی صاحب کہ آپ عید کے موقع پہ ملاقات کرنے جائیں اور باہر آ کر اس طرح کی گفتگو کریں؟ یہ ٹائمنگ ٹھیک تھی؟ مطلب آپ تو یہاں پہ موومنٹ چلانے لگے تھے، ایسے وقت میں فرینڈلی فائر. دیکھیں، وقت میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں پارٹی کا جو ڈسپلن کا فقدان ہے پارٹی میں اس وقت، بڑی بدقسمتی ہے. میں یہی کہوں گا کہ اگر ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے، بڑے بڑے عہدے رکھتے ہیں، اگر وہ صرف پارٹی کے عہدوں کو انجوائے نہ کریں اور ان سارے معاملات کو دیکھیں، تو میرے خیال سے پھر ہر کوئی اس کا خیال رکھتا اور پارٹی ڈسپلن سے کوئی باہر نہ جاتا. تو زیادہ ذمہ داری کس کی تھی آپ کے نزدیک؟ کیا کہ گوہر خان صاحب کی ہے، گنڈا پور صاحب کی ہے، کس کی زیادہ ذمہ داری لیڈرشپ پوزیشن میں سے کہ بھئی ڈسپلن کو مینٹین کریں؟ دیکھیں، پارٹی کی جو معاملات ہیں وہ تو ظاہر گوہر صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے. جو وہ اس وقت پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کے پاس مکمل اختیارات ہیں، اور پارٹی سارے ان کی طرف دیکھتی ہے، تو ان کو یہ رول پلے کرنا ہے. ابھی کل انہوں نے کیا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن دیر آئے درست آئے والی بات ہے کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. وہ کل گئے ہیں، سی ایم صاحب کے پاس بھی گئے ہیں، اور کچھ دیر ہو گئی کے پاس آپ کا خیال ہے؟ دیر ہو گئی ہے؟ دیر ہو گئی ہے؟ دیر ان سیس میں کہ باتیں میڈیا تک آ گئی ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے ہم یہ کہتے رہے کہ جی کوئی اختلافات نہیں ہے، لیکن اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اختلافات نہیں ہے نا. وہ چیز میں چاہتا تھا کہ وہ نہ آئے میڈیا پر، لیکن اب میڈیا پہ آ گئے ہیں. تو ابھی ہم کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی کہ جو پارٹی کے معاملات ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی رہیں، پارٹی کے پلیٹ فارم سے حل کیے جائیں، کیونکہ پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اس چیزوں کو حل کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ کون ہے آپ کے نظر اس وقت؟ کون ہے جو یہ حل کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بندہ کوئی جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حل کر سکتا ہے؟ کون وہ شخصیات ہیں؟ دیکھیں، پارٹی کے اندر سارے معزز لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی دلچسپی رکھے، چاہے جس کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے، سب ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں. تو کسی نہ کسی کو تو انیشیٹو لینا چاہیے. اور پرسوں میں جا کے ملا ہوں جنید اکبر صاحب سے، 3-4 گھنٹے میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں. بڑے اچھا ان کا رسپانس تھا. انہوں نے کہا کہ میری حکومت ہے، میں اپنی حکومت کے خلاف نہیں جا سکتا،
اور چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اچھا. اور وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں علی امین گنڈاپور پہ اعتماد کیا عمران خان نے, ٹھیک ہے, اور جنید اکبر پر بھی اعتماد کیا عمران خان نے, دونوں عمران خان کے نامی نے. اب ان سے کوئی اختلاف کرے گا تو ڈیفینیٹلی پھر چیزیں آگے خراب ہوں گی. بڑی مشکل میں ہیں آپ لوگ سارے کہ سمجھ نہیں آ رہی دونوں پہ اعتماد ہے, کون سا کہہ رہے ہیں, وہ دونوں آپس میں اعتماد نہیں کر رہے. ایک چیز خوش آئند ہے اس پارٹی کی کہ پارٹی اندر سے متحد ہے. یہ جو لیڈرشپ کی لڑائی ہے نا اوپر سے, اچھا, ظاہری طور پہ اس کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کی اپنی مرضی, لیکن پارٹی کا جو ورکر ہے نا وہ انٹیک ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور وہ 8 فروری کو یہی کچھ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑی, بہت سارے لوگ جیلوں میں گئے, لیکن پارٹی نہیں ٹوٹی. تو الحمدللہ پارٹی مضبوط ہے, پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن جو لیڈرشپ ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے یہ موقع کافی مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تحریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو سر وہ تحریک تو اس صورتحال میں حکومت تو بہت ریلیکس